آج کا ہمارا موضوع سب رس کا تنقیدی جائزہ ہے۔ سب رس کا تنقیدی جائزہ شروع کرنے سے پہلے ہم سب رس کے مصنف اور اس کی تصنیف کا گوئی اور یہ کس عہد میں لکھی گئی اس چیز کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں۔ سب رس دکن کے ایک مشہور مثنوی نگار اور ایک نثر نگار ملا وجہی کی تصنیف ہے، جنہوں نے 1635 عیسوی میں اپنی قلمی صلاحیت کے ذریعے اس مثنوی کو لکھا تھا۔ اس مثنوی کو انہوں نے عبداللہ قطب شاہ جو محمد قلی قطب شاہ کے نواسے تھے، ان کی فرمائش پر انہوں نے اس مثنوی کو لکھا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سب رس کے تنقیدی جائزے پہ۔ سب رس کے تنقیدی جائزے میں جب سب رس کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں پہ دو مین قصے ہوتے ہیں، دو مین کردار ہیں، دو مین قصے، ایک آ گیا آب حیات اور دوسرا حسن و عشق کا مارکا۔ جب اس قصے کا آغاز ہوتا ہے تو آب حیات سے ہوتا ہے۔ آب حیات کیا ہوتا ہے؟ جب ملک سیستان کا بادشاہ جو دل عقل ہوتا ہے، عقل کا بیٹا دل، ایک دن جب اسے اس کا والد اب ملک تن کی حکمرانی سونپ دیتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس محل کے اندر جام نوشی، جام عشرت اور شراب نوشی کرنے میں مصروف رہتا ہے کہ اچانک وہاں پہ ایک شخص آب حیات کا ذکر کر دیتا ہے۔ آب حیات کا ذکر کرتے ہی وہ شخص اس کی اہمیت بتاتا ہے کہ آب حیات ایک ایسا پانی ہے جو شخص ایک بار اس پانی کو پی لے تو وہ تا حیات رہتا ہے، اسے کبھی موت پاس نہیں آتی۔ گویا اس کو یہ جب اس نے بات سنی تو اس بات کو سن کے اس نے کئی روز تک کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جب کھانا پینا چھوڑ دیا تو اس کے ایک دوست تھا نظر، اس نے کیا جب نظر نے اس کی حیرانگی اور پشیمانگی کو دیکھا تو اسے رہا نہ گیا، اس نے آب حیات کی تلاش شروع کر دی۔ چنانچہ وہ کبھی شہر عفیر تک گیا، کبھی ایک زاہد پہاڑ تک گیا، آخرکار ایک شہر ہدایت تھا، وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ ہمت تھا۔ اس بادشاہ نے اسے بتایا کہ جو آب حیات ہے وہ تمہیں جو باغ رخسار کی شہر دیدار میں ملے گا۔ جب نظر نے یہ بات سنی تو نظر وہاں سے نکلا اور باغ دیدار میں پہنچا، اور باغ دیدار میں پہنچ کے اس کی ملاقات حسن سے ہوئی۔ جب اس کی ملاقات حسن سے ہوئی تو اس نے حسن سے بات کی، حسن نے جب بات کی اس کے بعد حسن نے اسے ایک انگوٹھی دکھایا، انگوٹھی نے ایک ہیرا دکھایا، ہیرے کے اندر اس میں ایک تصویر تھی جس تصویر کے اوپر وہ حسن فدا تھی۔ جب حسن نے اس تصویر کو نظر کو دکھایا تو نظر نے اس تصویر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اسے پتا چلا کہ یہ عقل کے بیٹے دل کی تصویر ہے۔ جب اس نے اس قصے کا اصل جانا، جب اسے اس چیز کا پتہ چلا تو اس کا کام جو تھا وہ اور بھی آسان ہو گیا۔ جب حسن نے اس انگوٹھی کے اوپر اس تصویر کو دیکھا تو وہ اس تصویر کے اوپر فدا ہو گئی، اور اتفاقاً سے وہ تصویر جو تھی وہ تصویر عقل کے بیٹے دل کی تصویر تھی، اور یہاں سے اس کا نظر کا جو کام تھا، نظر جس آب حیات کے لیے گیا ہوا تھا وہ کام بھی آسان ہو گیا اور حسن سے ملاقات بھی ہو گئی۔ جب حسن کے سامنے وہ پہنچا تو اس نے دل کی تعریفیں کرنی شروع کی، اور اس کی تعریفیں کرتے کرتے اس کا دل بھی للچا لیا، اور حسن کو اس سے ملاقات ہونے کا امکان ہو گیا۔ جب ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، ملاقات ہونے کے لیے دل کو، وہ نظر کو کہتی ہے کہ آپ مجھے میری دل سے ملاقات کروا دیں۔ جب ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو یہاں پہ اب قصہ جو ہے آب حیات کو ترک کر کے یہاں حسن و عشق کے مارکے میں آ جاتا ہے۔ جب یہ قصہ حسن و عشق کے مارکے میں آ جاتا ہے تو ان دونوں کو کافی جہد کرنی پڑتی ہے۔ جہد کرنے کے بعد دل جو ہے فراق کے کٹہرے میں قید رہتا ہے، قید رہنے کے بعد آخرکار ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ گویا یہ جو عشقیہ مضامین ہے، یہ جو عشقیہ قصہ ہے، نہ صرف ملا وجہی کے بلکہ گولکنڈہ کے جتنے بھی ادبی کارنامے ہیں، تمام ادبی کارناموں کے اندر یہ عشقیہ مضامین جو ہیں یہ ایک پسندیدہ مضمون کے طور پر رہے ہیں۔ اب جب ہم پسندیدہ مضمون کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو پروفیسر عزیز احمد ہے، انہوں نے عشقیہ قصوں کے لیے 4 مراحل بتائے تھے کہ کوئی بھی عشقیہ قصہ جو ہے اس میں 4 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے طلب ہوتا ہے، دوسرا عشق ہوتا ہے، تیسرا وصال عارضی اور چوتھا فراق اور وصال عارضی۔ اب پہلا جو ہے یہ جو مارکہ حسن و عشق کے لحاظ سے طلب کا جو پہلا واقعہ ہے، پہلا واقعہ یہ ہے کہ جب
حسن نے دل کی تصویر کو دیکھا اور اس پہ عاشق ہو گئی، وہ اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گئی اور اس سے ملنے کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح دل نے جب حسن کے لیے سنا اور حسن سے وہ ملنے کے لیے تڑپا اور حسن کے ساتھ حسن کو حاصل کرنے کے لیے اس نے سوچا. گویا یہ اس چیز میں طلب کے طور پہ سامنے آتی ہے. اب دوسرا جو مرحلہ ہے اب جو عشق کے مضامین کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ عشق ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے تڑپنا، ایک دوسرے کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ملاقات کرنے کے لیے جنگیں لڑنا. جیسا کہ اب اوپر ہم نے اس میں خلاصے میں ایک چیز پڑھی ہے کہ جب حسن اور دل کی ملاقات ہوتی ہے تو اس کے لیے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں کرنی پڑتی ہیں. عقل اور عشق جو دو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے مابین جنگیں ہوتی ہیں. اب دل جب عشق کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کھو بیٹھتا ہے. ہونے کے بعد جب اس کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے، مبتلا ہونے کے باوجود اس کا باپ جو ہے یعنی حسن کا باپ جو ہے وہ اسے ایک کمرے کے اندر بند کر دیتا ہے. اب حسن کے عشق کو رہا نہیں جاتا. حسن اپنے عشق کی بدولت وہ اس کو اس کمرے سے نکالتی ہے اور اس کے لیے تڑپتی ہے اور اس کے لیے اس سے ملاقات کرنے کے لیے ترستی ہے. گویا یہ چیز اس دوسرے مرحلے میں آتی ہے یعنی عشق کے اندر آتی ہے. اب تیسرے مرحلے کی بات کریں ہم وصال عارضی. وصال عارضی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے جب ملاقات ہوتی ہے تو حسن اور عشق کے معرکے میں جب حسن اور دل کی ملاقات باغ دیدار میں جب ہوتی ہے تو وہ کچھ لمحات کے لیے ہوتی ہے اور اسی لمحات کو یہاں پہ وصال عارضی کا نام دیا گیا ہے. اب چوتھی بات یہ ہے کہ فراق اور وصال حقیقی. فراق اور وصال حقیقی کا معنی یہ ہے کہ جب حسن اور دل ایک دوسرے سے کچھ عرصے کے لیے جدا ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی یاد میں روتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تڑپتے ہیں، اسی کو فراق کہا گیا ہے. یعنی جب رقیب کی بیٹی نے دھوکہ دہی کے ساتھ حسن کو دل سے دور کیا تھا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تڑپ رہے تھے، ایک دوسرے کے لیے رنج زدہ تھے، تو آخر میں جب انہیں پتا چلا کہ یہ ایک ہمارے ساتھ مکاری ہوئی تھی، اس مکاری کے بعد ان کو اس دکھ کا احساس ہوا. اس چیز کو یہاں پہ فراق کا نام دیا گیا ہے. اب وصال حقیقی کی بات ہے. وصال حقیقی کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب حسن اور دل کی ملاقات ہوتی ہے، پھر ان کے شادی ہو جاتی ہے، ان کا نکاح ہوتا ہے، اور جب ان کی شادی اور نکاح ہوتا ہے تو اس کے بعد جب وہ ایک دوسرے سے مل کے رہتے ہیں تو اس ملاقات کو وصال حقیقی کہتے ہیں. مختصر طور پہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملا بچکی نے کیا کیا کہ آب حیات کو لکھنا شروع کیا تھا. آب حیات سے اس قصے سب رس کو لکھنا شروع کیا تھا، لیکن جب آب حیات کے آدھے قصے تک پہنچا، جب نظر اس تک پہنچا تو وہاں سے قصے کا محور ہی بدل گیا اور وہاں سے اس نے کیا کیا، قصے کو حسن و عشق کے موضوع کے اندر سمیٹنا شروع کر دیا. ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وجہی نے آب حیات سے اس قصے کا آغاز کیا تھا، لیکن آب حیات کے بجائے اس نے حسن عشق کے معرکوں کو بیان کرنا شروع کر دیا جو اس کا اصل موضوع نہیں تھا، بلکہ اس کا اصل موضوع یہ تھا کہ آب حیات کہاں پایا جائے. یہاں پہ سبرس کی ایک خامی یہ بھی لگتی ہے، لیکن اس کی خوبیوں کی بنا پر یہ ہمیں خامی اتنی متاثر نہیں کرتی ہے. جب ہم بات کریں اس میں تنقیدی لحاظ سے، تو تنقیدی لحاظ سے یہ بات کی جاتی ہے کہ دل جو تھا ایک فعال کردار سامنے نہیں آیا، کیونکہ اس نے جو بھی کام کیا اور کرایا وہ اپنے دوست نظر کی بدولت کرایا. اور یہاں پہ جو اصل کردار، فعال کردار نظر کے علاوہ حسن ہے، حسن کے علاوہ جو حسن کا باپ ہے عشق ہے وہ ہے، اور اس کے علاوہ جو دل اور اس کا باپ جو ہے عقل، یہ دونوں جو ہے فعال کردار سامنے بن کے نہیں آتے. گویا یہ تمام تھا مختصر سا تنقیدی جائزہ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. شکریہ.